السلام علیکم دوستوں، ہمارا گزشتہ بیانات چل رہے تھے ذوالقرنین کے حوالے سے۔ ہم نے قرب قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی سے لوگ بالکل بے خبر ہے، جو کہ قرآن و حدیث سے واضح ثبوت ملتا ہے۔ یہاں تک ہم نے آپ کو جو ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کے قصے کے بارے میں معلومات لوگوں کو گائی دی تھی۔ احادیث میں یاجوج ماجوج کے بارے میں بڑی تفصیل سے وضاحت موجود ہے۔ نہ صرف ان کے انسان ہونے کا ذکر ہے بلکہ ان کی نسل کے بارے میں بھی وضاحت پائی جاتی ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ متفق علیہ حدیث کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو کہیں گے، اپنی اولاد میں سے جنتی اور جہنمی لوگ الگ کر دو۔ ہر 1000 میں سے ایک جنت اور 999 جہنمی ہوں گے، اللہم احفظنا، اور وہ جہنمی یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے۔ اور حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم ترک نسل کے زیادہ قریب ہے۔ یہ تو معلوم ہو جاتا ہے یاجوج ماجوج بنی آدم میں سے ہیں۔ یہ سوال ہے کہ اس پر یاجوج ماجوج کیسے آباد ہوئے؟ یاجوج ماجوج قوم حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس سے وجود میں آئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حام، شام اور یافس۔ حام سے افریقی ممالک کے لوگ، سیاہ فام قومیں، شام سے عرب اور یہود، یافس سے ترک یا یورپی لوگ۔ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس سے وجود میں آئی ہے۔ یاجوج ماجوج قوم سفید فام قوم ہے، جس کا ذکر آسمانی کتابوں میں بھی ملتا ہے، جیسے قرآن اور بائبل۔ حدیث کے مطابق ان کے خروج کو قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے بتایا گیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ دربند کے لوگوں نے ذوالقرنین کو دیوار بنانے کا کہا اور یہ لوگ اپنی تعمیرات لکڑی سے کرتے تھے، جس کے برعکس فارس کے لوگ اپنی تعمیرات پتھر تراش کر کرتے تھے۔ یاجوج ماجوج سفید فام لوگ قوم تھی۔ یہ قوم موجودہ دور کے ترکی میں آباد تھے۔ اس قوم سے جنگ کر کے کوہ کاف کے شمالی علاقے کی طرف دھکیل دیا۔ سورہ کہف آیت نمبر 95 میں اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف قوت طاقت سے میری مدد کرو، میں تم میں اور ان کے درمیان ایک بند بنا دیتا ہوں۔ ذوالقرنین سے دربند کے لوگوں نے گزارش کی کہ ہم یاجوج ماجوج کے حملوں سے تنگ آ کے آپ ہمارے لیے دیوار بنا دیں۔ ذوالقرنین نے لوگوں کو غلام بنانے اور ٹیکس وصول کرنے کے بہت خلاف تھے۔ اسی وجہ سے لوگ ان کے اس رویے کی وجہ سے ان کی صفوں میں شامل ہو جاتے تھے، یعنی ان کا جو سے صفیں بڑھتی تھی نہ کم ہوتی تھی۔ لوگوں نے دیوار بنانے کا کہا لیکن ذوالقرنین نے بند بنا کر دیا، کیونکہ بند پانی روکنے کے کام آتا ہے۔ یہ بند دربند کے لوگوں کی حفاظت کا کام آتا رہا۔ اب یہ لوگ ذوالقرنین کی سلطنت کا حصہ بن چکے تھے۔ ذوالقرنین کے دور میں اس بند کی دیواریں بحر خزر سے شروع ہوتی تھی اور دربند کے مرکزی قلعے کو اپنی لپیٹ میں لیتے ہوئے واپس بحر خزر سے جا ملتی تھی۔ اس دور میں اس بند کی 2 دیواریں تھیں، ایک شمالی دیوار، دوسری جنوبی دیوار، لیکن آج کے دور میں جنوبی دیوار کافی حد تک مسمار ہو چکی ہے۔ شمالی دیوار کا 80% حصہ آج بھی باقی ہے۔ اس کے علاوہ اس دیوار کا ایک طویل حصہ مغربی سمت کوہ کاف کے پہاڑوں میں جاتا ہے، جس کی لمبائی قریب 195 کلومیٹر ہے۔ حالیہ دور میں جو سے گلستان بینک کی تعمیر کے دوران اس علاقے میں سروے کیا گیا، جس سے اس دیوار کا بیشتر حصہ اور قریب 40 دیہات بھی دریافت ہوئے، جو کہ اس دیوار کے دفاعی نظام کا حصہ تھے۔ دیواریں چین کے بعد قدیمی لحاظ سے یہ دیوار سب سے بڑی دفاعی دیوار کے طور پر تسلیم کی جاتی ہے۔ اس طرح ذوالقرنین کے دربند کے لوگوں کی حفاظت کا انتظام کیا، بلکہ کوہ کاف کے راستے سے آنے والے علاقے کے لوگوں کی بھی حفاظت کا انتظام کیا۔ یہ بھی ذوالقرنین کی سلطنت کا حصہ تھے۔ بند کی تعمیر کیسے کی؟ مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ ذوالقرنین نے ان لوگوں سے کہا مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو، یہاں تک کہ اس نے 2 پہاڑوں کے درمیان برابر کر دیا، تو کہا اب دھکاؤ، حتیٰ کہ اسے آگ بنا دیا، تو کہا مجھے لا کر دو، میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں گا۔ سورہ کہف آیت نمبر 96 آیت نمبر میں اس بند کی تعمیر کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ سورہ کہف آیت نمبر 97 میں، پس تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ ان میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ سورہ کہف آیت نمبر 98 کہا یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اسے زمین بوس کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ دجال کا ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور
کا یاجوج ماجوج کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ دربند کے علاقے میں صحابہ رضی اللہ عنہ کی قبریں بھی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اس علاقے میں کافی جنگیں لڑیں۔ یاجوج ماجوج کی قوم 1000 سال سے اس قابل نہیں ہوئی کہ اس بند کو توڑ سکے۔ قریب 1000 سال مسلمانوں کا یاجوج ماجوج سے آمنا سامنا ہوتا رہا۔ 740 ہجری میں یہ مہم اختتام پذیر ہوئی۔ یاجوج ماجوج عربوں کی ہلاکت کا باعث بن چکے۔ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ یاجوج ماجوج ایک فتنہ ہے۔ جو فتنہ اس قوم کی وجہ سے آئے گا وہ فتنہ اس قوم سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے شروع ہوگا، لیکن اس فتنے میں جانے باقی لوگ بھی شامل ہو جائیں گے اور اس طرح اس قوم کے معاون بن جائیں گے۔ بنی اسرائیل کے یہودی جو کہ سامی ہیں، جو گندمی رنگ کے ہیں، وہ یہودی جو کہ الخضر یا یاجوج ماجوج سے تعلق رکھتے ہیں سفید رنگت کے ہوں گے۔ یعنی یاجوج ماجوج سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ یہودی ہوں گے، وہ سفید رنگت کے ہوں گے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ آخری زمانے میں کون سے دور میں زندہ ہیں۔ ذوالقرنین فارس کے مشہور زمانہ بادشاہ ہیں۔ آیت نمبر 86 میں جس مقام کا ذکر کیا گیا ہے وہ در حقیقت جھیل سہوان ہے، جہاں ذوالقرنین قرآن میں بتائیں گے کہ سفر کی پہلی کڑی میں پہنچے۔ آنے والی آیات میں ہم اس مقامات پر پہنچے جائیں گے کہ یہاں یاجوج ماجوج کا محاسبہ کیا ذوالقرنین نے۔ جہاں ذوالقرنین گئے آذربائیجان، آرمینیا اور آخر کار داغستان گئے۔ اگلی ہم جو ہے اس قسم میں جو ہے یاجوج ماجوج کا ماضی کا حال مستقبل بیان کریں گے۔ جزاک اللہ۔